اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ آمن باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذکر فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ۔ آقا مولا فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین اعمال اس کے باقی رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے علم سے کسی کو فائدہ پہنچا جائے، تیسرا یہ ہے کہ وہ ایسی اولاد چھوڑ دے جو اولاد نیک اور صالح ہو اور مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ حاضرین محترم، اس حدیث میں جو صدقات جاریہ ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب موت، ہر شخص جانتا ہے کہ موت نے آنا ہے اور ہر کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ آخر مرنا ہے۔ انسان کے جتنے بھی کام ہیں، وہ دینی کام ہوں یا دنیاوی ہوں، وہ اپنی زندگی میں ہی کرتا ہے۔ یقیناً جب انسان مرتا ہے تو اس کے بعد کوئی کام نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد اچھے کاموں کی جزا اور برے کاموں کی سزا ملتی ہے۔ کام کرنے کا سلسلہ اس کی زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو انسان جو زندگی میں اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جزا ملتی ہے، جو برے کام کرتا ہے اس کی سزا ملے گی۔ پھر اچھے کاموں میں سے کچھ کام ایسے ہیں کہ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے صرف ثواب نہیں ملتا بلکہ ثواب ملنے کے ساتھ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے کہ نیکیاں کرنے سے، کچھ نیکیوں سے جہاں تک ثواب ملتا ہے گناہ ملتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ نیکی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں فلاں اچھا کام کروں گا، تو اس ارادے کے سبب ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب وہ کام کر لیتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر انسان کسی گناہ کے بارے میں سوچے تو فقط اس کے ذہن میں جب خیال آئے، سوچ آئے، تو گناہ کا اس کی جو سزا ہے یا اس کے حصے میں گناہ کا لکھا جانا اس وقت نہیں ہوتا جب گناہ کر چکے، تب اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن نیکی جب سوچے تب بھی ثواب، اور جب نیکی کا کام کرے اس سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے مومن کے بارے میں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی مومن کی نیت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت مومن سوچتا ہے کہ اچھا کام کروں، لیکن ممکن ہے کہ ہوتا ہے کہ وہ نیت اچھی کرنے کے باوجود وہ کام مکمل طور پہ نہیں کر سکتا۔ لیکن منافق کا عمل اچھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کام تو بہت اچھے کرتا ہے، لیکن نیت اس کی یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں۔ تو مومن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو جزا عطا فرماتا ہے۔ جب نیکی کا کام وہ فعل کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جزا اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جب مومن زندگی میں کام کرتا ہے تب بھی جزا ملتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں مومن کو پھر تمام اعمال کے منقطع ہونے کے، ختم ہونے کے باوجود 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔
ان میں سے ایک عمل ایسا ہے کہ صدقہ جاریہ، کوئی شخص اپنی زندگی میں ایسا کام کر گیا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کے پانی کے پینے کے لیے پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کر لیا جائے، کنواں کھدوا لیا جائے، مخلوق خدا پانی پیے۔ یا جہاں گزرنے کے لیے رستہ نہ ہو اور کوئی شخص زمین خرید کر رستہ بنا دے، لوگ وہاں سے گزرتے رہیں۔ یا جہاں بچوں کے پڑھنے کے لیے سکول نہ ہو وہاں کوئی ایسا ادارہ، تعلیم کا ادارہ بنا دیا جائے، بچے وہاں سے تعلیم حاصل کریں۔ یا جہاں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو وہاں اسپتال بنا دینا یا ایسی چیزیں بنا دینا۔ اور جہاں نماز کے لیے جگہ ضرورت ہو وہاں اللہ کا گھر بنا دینا تاکہ لوگ آئیں نماز پڑھیں۔ حاضرین محترم، یہ ایسے کام ہیں جو صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سلسلے میں ایک